انسان پر لازم ہے کہ ہر وقت اللہ کی طرف دھیان دے، دل سے اغیار، غیر کی جمع اغیار، اللہ کے دشمن، ان کی باتوں کو دل سے نکال دے، کیونکہ جسے اللہ کی رزاقیت پر شک ہے وہ اس کی خالقیت پر بھی شک کرتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا یہ جملہ تو آسان کر دوں، جس کو اس بات میں شک ہے کہ اللہ رزاق، بہت رزق دینے والا نہیں ہے، اس کو یہ شک بھی ہو جائے گا کہ اللہ بنانے والا نہیں ہے، وہ پھر کفر کی طرف جائے گا، وہ دین سے نکل جائے گا۔ تو اللہ کا فرما بردار رہے بندہ، صرف کلمہ پڑھنا نہیں ہے، اس کا پابند بھی ہونا ہے، اللہ تعالی کو پوری طرح ماننا ہے اور اسی پر یقین کامل، پورا یقین اسی پر رکھنا ہے۔ میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا، حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالی، بہت بڑے ولی اللہ، بغداد شریف میں مزار ہے، بہت بڑے ولی اللہ، اہل بیت نبوت کے دروازے پر نوکری کرتے تھے باوجود شان ولایت کے۔ آپ نے ایک مسجد میں نماز پڑھانے والے، جس کو امام کہتے ہیں، امام مسجد، اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پوری ہو گئی تو امام سے آپ نے پوچھا، تم رزق کہاں سے کھاتے ہو؟ امام نے، میں حضرت معروف کہہ گیا، امام نے پوچھا تم رزق کہاں سے کھاتے ہو؟ حضرت معروف کرخی نے کہا ٹھہر جا، میں پہلے نماز دوہرا لوں، نماز لوٹا لوں، پھر تیری بات کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے پیچھے پڑی ہوئی نماز آپ نے لوٹائی، دوہرائی، نماز پڑھ کے فرمایا، جسے رزاق کی رزاقیت پر شک ہے اسے اس کی خالقیت پر بھی شک ہے۔ جو اللہ تعالی کے رازق ہونے پہ شک کرتا ہے وہ اس کے خالق ہونے پر بھی شک کرتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے خالق پر ایمان نہیں رکھتا اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے عقیدے میں مذبذب ہے، متردد ہے، متزلزل ہے، شیکی ہے، پکا نہیں ہے۔ وہ چونکہ ولی اللہ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے امام کا حال جان لیا کہ نماز پڑھاتے ہوئے بھی اس کی سوچ کیا تھی، اس کا حال کیا تھا۔ عقیدہ تو دل میں ہوتا ہے، دل و دماغ میں، انہوں نے پڑھ لیا۔ یہ نبی کے غلاموں کی شان ہے۔ اسی طرح ایک بزرگ کسی مسجد میں گئے، نماز پڑھنے کے بعد جو امام تھا اس کو کہا کہ تیرا خدا میرے قدموں کے نیچے ہے، تو جس کی عبادت کرتا ہے وہ میرے قدموں کے نیچے۔ اتنی بات سن کر لوگ کہنے لگے دیکھو انہوں نے کتنا بڑا جملہ کہہ دیا ہے، کیا بات کی ہے؟ کوئی کہنے لگا یہ کفریہ جملہ ہے، کوئی کچھ کہنے لگا۔ ایک سیانہ شخص تھا، اس نے امام سے پوچھا نماز پڑھتے ہوئے تیرا دھیان کدھر تھا؟
تیرا دھیان کدھر تھا؟ کیا سوچ رہا تھا؟ اس نے کہا جی یہی سوچ رہا تھا، بچے بڑے ہو رہے ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے، پیسوں کی طرف دھیان تھا۔ تو انہوں نے کہا وہ بزرگ کچھ کہہ گئے ہیں، تم سمجھے نہیں ہو۔ کہاں کھڑے تھے وہ؟ جی یہاں کا اس جگہ کو کھودو۔ وہ کھودا تو نیچے سے خزانہ نکل آیا۔ کہ وہ بتا گئے کہ جس کو تو نماز میں سوچ رہا تھا وہ میرے قدموں کے نیچے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے اگر دھیان ادھر ہی ہے تو پھر تو نے کاہے کی نماز پڑھی ہے؟ تجھے نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی طرف تیرا دھیان نہیں رہا تو پھر تیری نماز کیسی؟ تو جان لیجئے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں رزق مل جائے، روزہ رکھتے ہیں جنت مل جائے، اللہ کے لیے کون کرتا؟ آپ کسی کو کوئی 2 پیسے بھی دیتے ہیں تو دوسرے دیکھ لیں، سخی کہیں، ہمارا تو یہی مزاج ہوا ہے الا ماشاءاللہ۔ ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی اویس تھا۔ ہیرم لفظ ہے یا حرم لفظ ہے؟ انہوں نے حضرت اویس سے پوچھا مجھے بتائیے میں کس علاقے میں رہوں؟ تو حضرت اویس نے کہا شام کے ملک میں رہو۔ تو وہ جو ہیرم یا حرم تھے انہوں نے کہا وہاں رزق کا کیا بنے گا؟ تو حضرت اویس نے فرمایا ایسے دلوں پر، ایسے قلوب پر افسوس جن پر شک و شبہ کا داغ لگا ہوا ہے۔ جب تمہارا یہ حال ہے تو تم دوسروں کو کیا نصیحت کرو گے؟ دوسروں کو کیا واعظ کرو گے؟ تم لوگ اللہ کا نام لیتے ہو اور پھر شک کرتے ہو۔ جس دل میں شک ہے وہ مردہ ہے، اسے واعظ و نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ میں سچ بتاؤں، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، آپ جب دعا کر رہے ہوتے ہیں آپ کی حالت یقین والی ہوتی ہے؟ آپ شک کی حالت میں دعا کرتے ہیں، اب کہتے ہو یا اللہ مجھے شفا دے، یقین کی حالت میں دعا نہیں کرتے ہو۔ یا اللہ میری مشکل دور ہو جائے، پتہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی، کیسے ہوگی، وہ فلانا آفیسر مانے گا یا نہیں۔ ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے۔ اور کس سے مانگ رہے ہو؟ رب تعالی سے۔ تو شک کا وہاں کیا کام؟ دعا کرو یقین کے ساتھ، دعا کرو یقین کے ساتھ۔ تیمور بادشاہ کی بات میں نے آپ کو سنائی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولائے کائنات کے دربار پر گیا وہ سلام کرنے۔ بادشاہ تھا، دروازے پر ایک شخص رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا۔ کون ہے تو؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ اس نے کہا جی میں اندھا ہو گیا ہوں، آنکھ والا تھا، اندھا ہو گیا ہوں، یہاں آ کے رو رہا ہوں کہ آنکھ مل جائے۔ کہا حضرت علی کے پاس آ کر مانگ رہا ہے اللہ سے، یہ اللہ والوں کے ٹھکانے اللہ کی رحمت کے مقام ہوتے ہیں، تو یہاں آ کے مانگ رہا ہے تو تجھے آنکھ نہیں ملی؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا 12 سال ہو گئے، 12 سال سے رو رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا میں اندر جا رہا ہوں سلام کرنے، واپس آؤں تو تیری آنکھیں ٹھیک ہونی چاہیے ورنہ میں تجھے مار دوں گا۔ بادشاہ مشہور تھا، لوگ جانتے تھے کتنا سخت ہے، اس کو لگ گیا ڈر کہ اگر میں ٹھیک نہیں ہوا تو مارا جاؤں گا۔ اب اس نے پکارا تو دل سے پکارا،
سچے دل سے پکارا، ادھر سچے دل سے پکارا، ادھر آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یقین کے ساتھ مانگا کرو، شک سے مانگتے ہو، شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگ رہے ہو، اس کے لیے کوئی مشکل، گاڑی خراب ہو گئی جنگل میں، اللہ سے مانگو۔ مولانا صاحب گاڑی مستری ٹھیک کرتا ہے، مکینک ٹھیک کرتا ہے، مکینک ہے نہیں، صرف دعا سے کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اونچی یقین ہونا چاہیے۔ اسباب ہیں، مگر جب بھی مانگو اس سے پورے یقین کے ساتھ مانگو، شک کے ساتھ نہیں۔ اللہ ہمیں غفلت کی نیند سے جگا دے، ان لوگوں سے نہ بنائے جنہوں نے جنہیں اللہ نے جہالت کے، غفلت کے عذاب میں ڈال رکھا۔ جاگو، یقین کرو، اللہ تعالی قادر ہے، قدیر ہے، وہ جس کو چاہے، جو چاہے، جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے عطا فرماتا۔ وہ اپنے بندوں کو بھی طاقت دے دے تو کوئی عجیب بات نہیں۔ انسان کے بنائے ہوئے انجن پہ یقین رکھتے ہو، یہ انجن دماغ نے بنایا ہے، اس دماغ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ اس رب پر یقین رکھو۔ وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں کو شان عطا فرماتا ہے، اللہ کے جلوے ان سے ظاہر ہوتے۔ قرآن پڑھو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی کتنی دور سے کتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لایا، طاقت کس نے دی تھی؟ اللہ نے دی۔ تو میں نے وہ شک دور کرنے کے لیے آپ کو یہ بات سنائی کہ ہم کسی نبی ولی کا ذاتی کمال نہیں مانتے، اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں۔ میرے پاس طاقت ہے اللہ کی دی ہوئی، میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں، سونگھ رہا ہوں، چکھ رہا ہوں، چھو رہا ہوں، چل رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، یہ ساری طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے۔ وہ کسی کو زیادہ دے تو ہم شبہ نہیں کر سکتے، انکار نہیں کر سکتے۔ تو کافروں کا طریقہ ہے مایوس ہونا، اللہ کی ذات کا انکار کرنا، ایمان والوں کا طریقہ نہیں۔